عید کی نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ امی جان، ابو جان کہاں ہیں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، بیٹا آپ کے ابو تو ابھی تک نماز پڑھ کر نہیں آئے، شاید وہ قبرستان چلے گئے ہیں۔ امی جان محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، امی جی ابو جان قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ وسیم سے ایسا سوال ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ وہ اکثر ایسے سوال کرتا رہتا تھا جس سے ہر ایک کو تجسس ہوتا تھا۔ آج بھی ایک ایسا ہی سوال اس نے اپنے ماں سے کیا تھا، بیٹا آپ کے دادا جان اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، ان کو قبرستان میں دفن کیا ہے، آپ کے والد صاحب ان کی قبر پر فاتحہ کہنے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وسیم اگلا سوال کرتا، اس کے ابو اندر داخل ہوئے اور سلام کیا۔ وسیم سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھا اور اپنے ابا جان کو گلے ملا۔ ملنے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس نے اپنے ابو جی جان سے عیدی کا مطالبہ کر دیا۔ وسیم کو 1,000 کا بالکل نیا نوٹ تھمانے کے لیے جیسے ہی اس کے ابا جان نے ہاتھ بڑھایا تو وسیم کی ضد شروع ہو گئی۔ وہ اپنے بابا سے ضد کرنے لگا کہ مجھے تو 2,000 سے ایک بھی پیسہ کم عیدی منظور نہیں، میں تو 2,000 ہی لوں گا۔ وسیم گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بھائیوں کا پیارا، بہنوں کا دلارا اور والدین کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کوئی بھی خواہش ایسی نہیں تھی جو رد کی گئی ہو۔ آج تو ویسے بھی عید کا دن تھا، آج اس کی خواہش کو پس پشت ڈالنا تو بالکل ناممکن تھا، سو اسی لیے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی کہ اسے 2,000 روپے دے دیے گئے۔ وہ 2,000 روپے لے کر باہر نکل گیا، جہاں اس کے ہم عمر دوست اس کے انتظار میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ شام تک وسیم تقریباً 1,200 تک خرچ کر چکا تھا اور 800 ابھی بھی اس کے پاس تھے۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرے۔ اسی شش و پنج میں مبتلا وہ 800 روپے لیے گھر میں داخل ہوا، جیب سے پیسے نکالے اور اپنے ابو جان کے سپرد کر دیے۔ چنانچہ سارا دن وہ پورے شہر کے چکر کاٹتا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھک گیا تھا۔ اب مزید چلنے پھرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اس میں بس پھر اس نے ایک مغرب کی نماز پڑھی اور بستر پر لیٹ کر خوب خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ عید کے دن ختم ہوتے ہی چند ایام کے بعد ہی بچوں کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں، تمام سکول دوبارہ کھل گئے۔ وسیم بھی اپنا بیگ وغیرہ تیار کیا اور اچھے سے تیار ہو کر بنا کسی کو تنگ کیے اپنی بہن کو ساتھ لیے اسکول روانہ ہو گیا۔ وسیم کم عمری کی وجہ سے کچھ نہ سمجھ تھا، لیکن بلا کا ذہین اور حاضر دماغ لڑکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسکول میں ہمیشہ فرسٹ پوزیشن اسی کے نام ہی ہوتی تھی اور اسی وجہ سے اس کے کچھ دوست اس سے پیچ و تاب بھی کھاتے تھے۔ وہ اکثر اپنے والدین سے، خاص طور پر اپنے ابو جان سے کہا کرتا تھا کہ بابا میں ڈاکٹر بنوں گا، غریب لوگوں کا فری علاج کیا کروں گا، آپ کو ایک پرسکون اور آرام دہ ماحول مہیا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات سن کر اس کے ابو جان بھی انشاءاللہ کہتے اور اس کو سینے سے لگا لیتے۔ وسیم ہر کلاس میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے کرتے 10ویں جماعت میں پہنچ گیا۔ 10ویں جماعت میں بھی اس نے خوب دل جمی سے محنت کی تھی، اسی وجہ سے آج وہ بہت خوش اور پر امید تھا، کیونکہ آج اس کا میٹرک کا رزلٹ آنا تھا اور اسے 100% امید تھی اور یقین تھا کہ اس کی پہلی پوزیشن آئے گی۔ پر امید ہونے کے باوجود وہ خود بھی دعاؤں میں مشغول تھا اور اپنے بڑوں سے بھی دعاؤں کی درخواستیں کر رہا تھا۔ آخر اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشا اور اسے ہمیشہ کی طرح اول پوزیشن حاصل ہو گئی۔ وہ خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنے ابو جان کو سنانا چاہتا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا گھر پہنچا، مگر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے گھر صف ماتم بچھا ہوا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سب اس طرح سسک کر رو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اس کی بڑی بہن سدرا اس کے گلے سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس سے روتے روتے بمشکل اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے بتایا کہ اب بابا جان اس دنیا میں نہیں رہے۔ وسیم نے
وسیم کے جسم میں بجلی سی کوندی اور وہ سدرہ کو خود سے جدا کر کے ایک جگہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ وسیم کو پہلے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ وہ اپنے ابو جان کو صبح بہت اچھی حالت میں گھر سے کام کے لیے روانہ کر کے گیا تھا اور اب ان کی موت کی خبر سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وسیم کے چچا، جو کہ ان کے ساتھ والے گھر میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے بھی اس کے والد صاحب کی وفات والی خبر کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے وسیم کو بتایا کہ آپ کے والد صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ وسیم اب ایک جگہ دیوار کے ساتھ بت بنا بیٹھا تھا۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ کوئی آئے اور یا کوئی جائے۔ اس سے تو اس کی دنیا ہی چھن گئی تھی۔ اس نے خواب کی سی حالت میں ہی اپنے ابو جان کے دفن کا انتظام کیا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفنانے کے بعد دوبارہ گھر کو لوٹ آیا۔ وسیم کو اس کے ابا جان کی وفات نے ایک بہت گہرا اور کبھی نہ بھرنے والا زخم دیا تھا۔ اسے وقت سے پہلے ہی بہت بڑا بنا دیا تھا۔ اس کے ابو جان کی وفات کے بعد اب تین بہنوں اور ایک ماں کی ذمہ داری اس پر آئی تھی۔ اتنی بڑی ذمہ داری کے دوران اس کے لیے اپنی پڑھائی جاری رکھنا ناممکن تھا، سو اس نے اپنی پڑھائی کو الوداع کہا اور کسی کام کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھانے لگا۔ آخر ایک کار مکینک کی دکان پر اسے کچھ تنخواہ کے عوض نوکری مل گئی اور وہ ادھر کام کر کے اپنی بہنوں اور ماں کا پیٹ پالنے لگا۔ دن زندگی کے گزرتے گئے، مہینے ہفتوں کی صورت میں اور ہفتے دنوں کی صورت میں اور دن گھنٹوں کی صورت میں پر لگا کر اڑ گئے۔ پھر عید کا مسحور کن میٹھا میٹھا خوشیوں بھرا دن آن پہنچا، لیکن وسیم آج خوشیوں بھرے دن میں بھی اداس تھا، کیونکہ اس کے پاس وہ باپ نہیں تھا جس سے وہ ضد کر کے عیدی لیتا، جس کو وہ اپنے خواب سناتا اور اپنے لیے دعاؤں کی فرمائش کرتا۔ اب کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، نہ پہلے جیسے عمدہ کپڑے، نہ عمدہ جوتے، نہ مہنگی گھڑی، نہ ہی خوبصورت چشمہ، بلکہ اب تو اس کے پاس ایک پرانا سا سوٹ تھا، ایک خستہ حال جوتا تھا۔ بس اس نے اسی سوٹ کو استری کر کے پہنا اور عید گاہ کی طرف چل دیا۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے گھر کی راہ لی، لیکن اچانک اسے کچھ یاد آیا اور وہ دیوانہ وار قبرستان کی طرف بھاگ گیا اور باپ کی قبر پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ اب وہ اپنے باپ کی قبر پر بیٹھا باپ سے شکوے کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بابا اٹھو بابا، میں آج کے بعد ضد نہیں کروں گا، اٹھو بابا اٹھو، دیکھو آپ کی جدائی نے مجھے کتنا بڑا کر دیا ہے، دیکھو بابا میری آنکھوں میں خواب دم توڑ گئے ہیں، دیکھو بابا میری آنکھوں میں خوابوں کی جگہ آنسو امڑ آئے ہیں۔ وسیم کی ساری آہ فریاد بے فائدہ تھی، کیونکہ اس کے ابو جان تو ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، غم جتنا بھی کریں ان کا زمانے والے، جانے والے نہیں پھر لوٹ کے آنے والے، کتنی بے کیف سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں جانے والے۔ جانے کتنے ہی گھنٹوں سے وہ اپنے بابا کی قبر پر لپٹ کر رو رہا تھا، جانے کب سے وہ اپنے بابا کو اپنے ادھورے خوابوں کی کہانی سنا رہا تھا۔ اتنے میں اسے ظہر کی اذان سنائی دی اور وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے ادھورے خواب بھی اپنے بابا کے ساتھ دفن کر کے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری یہ کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔